نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے محفل حمد و نعت و سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و نعت کے حوالے سے آپ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ میں حمد و نعت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، آپ حضرات اس نقطے کو حل فرمائیں یا حل شدہ نقطے کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دو نام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد اور حضور کا ایک نام ہے محمد۔ احمد کہتے ہیں جو تعریف کرنے والا ہو، اور محمد کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے۔
جب آپ خطیب سے سٹیج پر سنتے ہیں تو خطیب دو لفظ کہتا ہے ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا اور نعت کہتے ہیں پیغمبر کی تعریف کرنا۔ تو جس کی حمد کی جائے وہ محمد ہوگا نا، تو جب حمد اللہ کی کرتے ہیں تو محمد اللہ ہوگا یا رسول ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں جس کی حمد کریں، حمد کہتے ہیں اللہ کی اور نعت بیان کرتے ہیں رسول کی، تو جس کی حمد بیان کیجئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں محمد۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دو نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف۔ تو جب حمد اللہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا، نبی محمد کیسے بنا؟ اللہ کرے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آئے۔ آپ قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کس کے لیے؟ حمد اللہ کے لیے۔ تو پھر محمد کیوں ہے؟ تو جس کی حمد بیان کرے وہ محمد ہوتا ہے نا۔ تو قانون کا تقاضا یہ تھا کہ محمد اللہ کو کہتے ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی کو۔ ہم کہتے ہیں حضور کے دو نام ہیں، ایک نبی کا نام احمد ہے، ایک نبی کا نام محمد ہے۔ احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو سوال یہ ہے جب حمد اللہ کی بیان کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا، ہم نے خاتم الانبیاء کا نام محمد کیوں رکھا؟ اگر کوئی سوال کر گزرے تو جواب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اصل بات ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کی جاتی ہے، لیکن حمد کرتا کون ہے؟ حمد میں بھی کرتا ہوں، حمد آپ بھی کرتے ہیں، حمد ملائکہ بھی کرتے ہیں، حمد جن بھی کرتے ہیں۔ حمد کرنے والے تو اللہ کے پیغمبر کی ذات ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے حمد اتنی کی ہے، خود سراپا حمد بنے، خود محمد بنے ہیں۔ آپ حضرات علماء تھوڑی سی بات سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں زید عادل، عدل تو زید نہیں ہے، زید تو عادل ہے نا۔ عدل کیسے بنا؟ زید نے اتنا عدل کیا کہ خود عدل بنا۔ حمد اللہ کے پیغمبر نے اتنی بیان کی ہے، اس حمد بیان کرنے کے صدقے میں خود محمد بنے ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا ما ام مدحت مقالتم ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی بمحمدی۔ میں نے اپنے مقالے سے محمد کی تعریف نہیں کی، میں نے جس مقالے سے محمد کی تعریف کی در حقیقت وہ میرا مقالہ محمود بنا ہے حضور کی حمد کے صدقے میں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی حمد بیان کی، کائنات میں سب سے زیادہ حمد بیان کی۔ اتنی حمد اللہ کے پیغمبر نے بیان کی کہ ان کا اپنا نام محمد پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ دقیق سا نقطہ اگر ذہن میں آئے، بس اوقات باتیں دقیق ہوتی ہیں مگر دماغ میں اترتی نہیں ہے۔ اگر دقیق بات اتر میں آ جائے تو نقطے حل ہوتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے زور کے بعد علماء کنونشن تھا، میں نے علماء کے سامنے گزارش کی، ہمارے عموماً ایک مسئلہ اس وقت زیر بحث آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں مکہ میں گیا، میں مدینہ منورہ میں گیا، میں نے مکہ میں جا کر امام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین کر رہا تھا، میں نے امام مدینہ کو دیکھا وہ نماز میں رفع یدین کر رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں رفع یدین کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں تو انہیں غلط کہا۔ جب امام کعبہ کو دیکھے آپ کہتے ہیں ٹھیک کہا۔ کبھی کبھی ہمارے علماء سے سوال کیا جائے اگر امام کعبہ رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے، اگر اہل حدیث رفع یدین کرے تو غلط ہے، یہ تم نے نیا اصول کہاں سے نکال لیا؟ اگر ان کا ٹھیک ہے تو ان کا بھی ٹھیک ہے، اگر امام کعبہ آمین جہرن کرے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہے تو غلط ہے، اگر جہرن ٹھیک ہے تو دونوں کی ٹھیک ہونا۔ یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے۔ میں ایک علمی سا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اصل ہم جو بات کہتے ہیں اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے اہل حدیث اور دیوبندی کا اختلاف مٹ سکتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اختلاف کو مٹایا جا سکتا ہے اگر دیانتداری اور اصول کے ساتھ آدمی بات کرے۔ وہ اصول کی بات کیسے؟ ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، اللہ کے پیغمبر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور اس مسئلے پہ پیغمبر کی ایک حدیث ہوتی ہے، اس مسئلے پر پیغمبر کی دو روایتیں نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں یہ مسئلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ مثلا ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، یہ رفع یدین کرنے والا کائنات کا ہر وہ مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہو۔ اگر مسلمان نہ بھی ہو اور نماز پڑھتا ہو تو شروع کا رفع یدین وہ بھی کرے گا۔ اب شروع کا رفع یدین کرنا یہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ پوری تاریخ میں اور پوری سیرت میں، پوری کتب حدیث میں آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے پیغمبر
پیغمبر نے شروع میں رفع یدین نہ کیا، چونکہ ایک مسئلے پر پیغمبر کی ایک ہی حدیث تھی. ہم نے کہا یہ مسئلہ نبوت کا ہے، اور کبھی یوں ہوگا کہ مسئلہ ایک ہوگا، اس پر اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث اور ہوگی، اس مسئلے پر اللہ کے پیغمبر ایک حدیث اور ہوگی. ایک حدیث کا تقاضا ہوگا کہ یوں کرو، ایک حدیث کا تقاضا ہوگا کہ یوں کرو. فیصلہ اللہ کے نبی فرما دیں گے، ہم کہہ دیں گے یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا روایات میں آتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں فرمایا کہ تم قبور اور قبرستان میں نہ جایا کرو. اللہ کے پیغمبر سے منع کرنا وارد ہوا. پھر بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اجازت بھی دی ہے کہ لوگ قبرستان میں جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور پڑھیں، یہ پیغمبر نے اجازت بھی دی. اب مسئلہ ایک تھا قبرستان میں جائیں یا نہ جائیں، پیغمبر سے جانا بھی ثابت، پیغمبر سے روکنا بھی ثابت. ہم مسئلہ کون سا اختیار کریں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے قبرستان میں جانا پیغمبر کی حدیث کا مسئلہ ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، قبرستان میں جانا پیغمبر کا مسئلہ ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، قبرستان میں جانا نبی کا مسئلہ ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے ایک مسئلے پر حدیث سے دو آتی ہیں اور فیصلہ اللہ کا نبی نہیں کرتا بلکہ فیصلہ مجتہد اور فقیہ کرتا ہے. آپ کو کہ وہ کون سا مسئلہ؟ مثال کے طور میں بات کے تو آپ ترمذی اٹھاؤ، حضرت امام ترمذی ایک روایت نقل کرتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے. وائل ابن حجر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا، پھر اللہ کے پیغمبر نے آمین فرمایا، وجہر بہا صوتہ، اللہ کے پیغمبر نے اونچی آواز سے آمین کو پڑھا. پھر وہی وائل ابن حجر سے امام ترمذی آگے روایت لیتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، وللضالین پڑھا، پھر آمین پڑھا، واخفا بہا صوتہ، اللہ کے پیغمبر نے آمین آہستہ کہی. اب اللہ کے پیغمبر سے آہستہ پڑھنا بھی ثابت، اللہ کے پیغمبر سے جہرن پڑھنا بھی ثابت. اب ہم جہرن پڑھیں یا سرن پڑھیں، ہم کیا کریں؟ اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ میں آمین آہستہ پڑھتا تھا، اب تمہیں منع کرتا ہوں تم اونچی آواز سے پڑھا کرو، یا اللہ کے پیغمبر یہ بات فرماتے میں آمین اونچی آواز سے کہتا تھا اب تمہیں کہتا ہوں تم آہستہ پڑھا کرو، تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی کا ہوتا، مسئلہ پیغمبر کا ہوتا، مسئلہ رسول کا ہوتا، مسئلہ حدیث کا ہوتا. نبی سے دونوں قسم کی روایات آ گئی مگر فیصلہ نبی نے نہیں کیا. اب فیصلہ مجتہد اور فقیہ کرتا ہے. ایک مجتہد اٹھا، اس نے کہا کہ جہرن کہنا سنت ہے اور سرن نہیں کہنا چاہیے، اس پہ دلائل یہ ہے. ایک مجتہد کہتا ہے نہیں آمین کو ایسا کہنا چاہیے اور جہر نہیں کہنا چاہیے. اب دلائل یہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جہر اور سر کے بارے میں جب فیصلہ اللہ کے نبی نے نہ کیا تو فیصلہ کرنے والا فقیہ ہوا، فیصلہ کرنے والا مجتہد ہوا. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جہر کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فیصلہ نبی کا ہے، ہم کہتے ہیں فیصلہ مجتہد کا ہے. اور جو آہستہ کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آہستہ کرنا یہ نبی کا فیصلہ ہے، وہ کہتا ہے مجتہد کا فیصلہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں آہستہ کہنا مجتہد کا فیصلہ ہے. امام کعبہ اور امام مدینہ وہ کہتا ہے کہ اونچا کہنا یہ مجتہد کا فیصلہ ہے. ہم نے آہستہ کو مجتہد کا فیصلہ قرار دیا، اس نے جہر کو مجتہد کا فیصلہ کہہ دیا. وہ جہر کو نبی کا فیصلہ نہیں کہتا، ہم سر کو نبی کا فیصلہ نہیں کرتے، تو ہم میں اختلاف بھی نہیں ہوتا. اگر ہم نماز مکہ میں پڑھیں، امام مکہ ہمیں منع نہیں کرتا تم نے آمین اونچی آواز سے کیوں نہیں ہوئی، نہیں کی تیری نماز نہیں ہوتی. تو نے رفع یدین نہیں کیا تیری نماز نہیں ہوتی. تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے رفع یدین کرنا یہ مجتہد کا فیصلہ ہے، آمین اونچی آواز سے کہنا مجتہد کا فیصلہ ہے، فاتحہ پڑھنے کا حکم دینا مجتہد کا فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں آہستہ پڑھنا مجتہد کا فیصلہ ہے، فاتحہ نہ پڑھنا مجتہد کا فیصلہ ہے، رفع یدین نہ کرنا مجتہد کا فیصلہ ہے. اگر فیصلہ نبی کرتا امام کعبہ ہم سے بحث کرتا کہ تم نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، محمد کا فیصلہ چھوڑ دیا، پیغمبر کا فیصلہ چھوڑ دیا. امام کعبہ بھی مانتا ہے یہ فیصلہ مجتہد کا ہے اور میں بھی مانتا ہوں یہ فیصلہ مجتہد کا ہے. اور اگر اجتہاد دو مجتہدوں کا ہو جائے، پیغمبر نے اختیار دیا ہے تم چاہو تو اس کی بات مانو چاہو تو اس کی بات مانو، مسئلہ اجتہادی ہو مجتہدوں کی رائے بدل جائے تو جس رائے پہ عمل کرو اللہ اس پہ اجر اور ثواب دیتا ہے. نبی نے دونوں کی تصویر فرمائی ہے. آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ تھے، ہم نے غزوہ خندق کو لڑ لیا. نبی نے فرمایا جاؤ بنو قریظہ کے خلاف جہاد کرو. ساتھ نبی نے جملہ فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا، اس سے پہلے نہ پڑھنا. صحابہ چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت قضا ہونے لگا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ فرمانے لگے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، وہاں گئے تو قضا ہوگی. بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ہم عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے، نبی نے حکم دیا تم نے وہی پڑھنی ہے. اختلاف صحابہ میں ہوا نا. جو یہ کہتے تھے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے ہی میں پڑھیں گے،
لگے. ان کی دلیل بھی یہی حدیث تھی کہ نبی نے فرما دیا تم نے عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے, قضا ہو تو وہاں پڑھے, ادا ہو تو وہاں پڑھے. نبی نے جو فرما دیا. دوسرے صحابہ کہتے ہیں نہیں, دلیل یہی حدیث تھی, نبی نے فرمایا بنو قریظہ کے محلے میں عصر پڑھو. نبی کی منشا یہ تھی تم اتنا جلدی جانا کہ عصر وہاں ہو جائے, ہمیں چلنے میں تاخیر ہوگی تو نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے نا. بعضوں نے ادا کی, بعضوں نے قضا کی. اللہ کے نبی کے پاس آئے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا, ہم میں اختلاف ہوا, آپ بتائیں کس نے غلط کیا کس نے ٹھیک کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے ادا کر کے یہاں پڑھا اس نے بھی ٹھیک کیا, جس نے قضا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی اس نے بھی ٹھیک کیا. دونوں مجتہد تھے نا, اور مجتہد کمر پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا. میں اس لیے کہتا ہوں مکہ والا آمین آہستہ جہرن کہتا ہے, وہ مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر وہ رفع یدین کرتا ہے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر وہ فاتحہ پڑھتا ہے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر ہم آمین آہستہ کہتے ہیں, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر رفع یدین نہیں کرتے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر فاتحہ نہیں پڑھتے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر. ان میں اور ان میں فرق یہ ہے وہ اس مسئلے کو مجتہد اور فقیہ کا مسئلہ سمجھتا ہے, پھر جھگڑا بھی نہیں کرتا. یہ مجتہد کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہتا ہے. اگر فقیہ کے مسئلے کو نبی کا کہو گے, مجتہد کے فیصلے کو نبی کا کہو گے, اجتہاد کے فیصلے کو نبوت کا درجہ دو گے تو جھگڑا تو ہوگا نا. اگر تم وہی پالیسی اختیار کرو جو امام کعبہ کیا ہے لڑائی نہیں ہوگی. پالیسی وہ اختیار کرو امام مدینہ کی ہے لڑائی نہیں ہوگی. میں گیا ہوں, میں نے مکے میں نماز پڑھی, مجھ سے کسی نے مناظرہ نہیں کیا. میں نے مدینے میں نماز پڑھی, مجھے کسی نے مناظرہ نہیں کیا. ہم وہاں گے, لوگ ہم سے نہیں جھگڑتے, تم ہم سے جھگڑتے کیوں ہو؟ اگر امام کعبہ کی بات مانتے ہو پھر اس مسئلے کو اجتہادی مسئلہ سمجھو, اس مسئلے کو حدیث کا مسئلہ نہ کہو, اس مسئلے کو مجتہد کا مسئلہ کہو, نبی کا مسئلہ نہ کہو. چونکہ ہم اور وہ ایک بات پہ متفق ہے, یہ مسئلہ اجتہاد کا ہے. تو امام کعبہ ہمارا, ہم امام کعبہ کے, نہ وہ تمہارا نہ تم اس کے. میرے دوستو میں نے یہ بنیادی بات عرض کی ہے. میں لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں کرتا, میں تو اصولی بات کہتا ہوں. اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات کیا تھی؟ امام کعبہ پاکستان میں آئے, انہوں نے 6 دن کا قیام کیا. امام کعبہ ہمارے کہنے پر آئے, ہمارے کعبہ ہمارے پاس ٹھہرے, ہمیں نمازیں پڑھاتے رہے, ہمیں خطبے دیتے رہے, ہمارے یہاں دعوتیں کھاتے رہے, اور ضرور مشہور کر دیا. کہتے ہیں نہیں امام کعبہ تو ہمارا ہے. دلیل کیا, 1 گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ٹھہرا تھا. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوا کہ میں نے بیان کا وقت ان کو دیا, اشتہار میرے یہ چھپواتے رہے اور کھانے کا انتظام یہ کرتے رہے, آرام میں ان کیا کرتا رہا. اور جب 3 بجے یہاں سے جانے لگا تو راستے میں میں جگ رکا شادرے میں, میں نے 1 کپ چائے کی پیالی کا پی لیا. یا میں مریدکے میں رکا تو میں نے 1 بوتل پی لی, اور مریدکے والا کہتا ہے مولانا تو ہمارے ہیں. دلیل کیا, میرے پاس بوتل نہیں پی تھی. کہتے تیرے پاس بوتل پی تیرا بن گیا, اور ہمارے پاس پوری رات ٹھہرا ہمارا نہیں بنا. 6 دن قیام میرے پاس کیا تو میرا نہیں ہے, الحمرہ میں 1 گھنٹہ تیرے پاس ٹھہرا تو تیرا بن گیا. یہ عجیب بات ہے. میرے دوستوں میں بات کہتا ہوں, تم تو اخبارات کو دیکھتے ہو نا, لوگ کہتے ہیں میڈیا کا دور ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا, میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے دوست مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں, مولانا تو نے کون سی بات چھیڑ دی ہے, تو نے کون سی بحث چھیڑی ہے. ویڈیو منظر عام پر ان کی آئی, کوئی ناراض نہیں ہوتا. آپ نے غزوے پہ خبریں لگائیں, ہم ناراض نہیں ہوئے. آپ نے رسالہ لکھا, ہم ناراض نہیں ہوئے. آپ نے نوائب وقت پہ پورے کالم چھاپے, ہم ناراض نہیں ہوئے. اگر میں نے جملہ کہا تو تم ناراض کیوں ہوئے؟ میرے دوستو اختلاف تو یہ ہے نا, تم بیان کرو میں ناراض نہ ہوں, میں بیان کروں تم ناراض ہو. میں اپنے موقف پہ دلائل لاؤں, تم اپنے موقف پہ دلائل لاؤ. میں تمہارا موقف سنوں, تم میرا موقف سنو. مجھے غصہ نہیں آتا تو تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ عقل کی بات کرو میرے دوستو. میں کہتا ہوں اختلاف سمجھو, اس کو جھگڑے کی بات مت سمجھو. یہ پرنٹ اور یہ میڈیا کا دور ہے نا. آپ آؤ میڈیا میں دیکھو, امام کعبہ پاکستان میں آئے, امام کعبہ نے نماز پڑھی. دوستوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, صبح اخبارات کو دوبارہ کھنگا لو. امام کعبہ اٹھے, نماز پڑھائی, نماز کے دوران امام کعبہ نے ہاتھ کہاں باندھے؟ ایک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, ایک امام احمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, اور ایک مسلک غیر مقلدین کا ہے. مسلک تو 3 ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو تو ہاتھ تحت السرہ, ناف کے نیچے باندھو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو تو ہاتھ فوق السرہ, ناف کے اوپر باندھو. غیر مقلدین کہتے ہیں تم نماز پڑھو تو ہاتھ سینے پر باندھو. اگر امام کعبہ نے ہاتھ فوق السرہ باندھے ہوں تو حملی ہوا, اگر ہاتھ سینے پر باندھے ہوں تو غیر مقلد ہوا. اگر حملی ہے تو پھر تمہارا نہیں ہمارا ہے.
نہیں سمجھے؟ اگر حملیہ پھر تمہارا نہیں ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا چاروں مذہب ٹھیک ہے، چاروں مسلک ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اگر تم کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس فتویٰ موجود ہے، میں فوٹو سٹیٹ دیتا ہوں. عبداللہ بن سبیل نے فتویٰ جاری کیا، عبداللہ بن سبیل نے علی اعلان فتویٰ جاری کیا. اس نے ایک مسئلہ بیان کیا، مسئلہ بیان کرنے کے بعد امام کعبہ عبداللہ بن سبیل کہتے ہیں فتویٰ لگایا. عبداللہ سبیل فرمانے لگے، کہتے ہیں مالا ھذا الہدی والمنہج کان ائمۃ الاسلام من الصحابہ والتابعین والائمۃ الاربعہ کالامام ابی حنیفہ النعمان والامام مالک والشافعی واحمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی. وہ رحمہم اللہ کہہ رہے ہیں، ائمہ اسلام کہہ رہے ہیں تو ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں. پھر تیرا نہیں ہے وہ میرا ہے. میں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی جو پاکستان میں انہوں نے وفاق کے دعوت پہ پنجاب اسلام آباد میں نماز پڑھی. امام کعبہ نے ہاتھ یہاں پر باندھے، وہ تیرا کیسا؟ اس نے آمین سرن کی، وہ تیرا کیسے؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے، وہ تیرا کیسے؟ وہ کالر نہ پہنے، وہ تیرا کیسے؟ میں کیسے مان لوں تیرا ہے؟ اگر تیرا ہوتا تو بات تیری کرتا. امام کعبہ نے شیخ داس نے کہا میرے پاس ویڈیو سی ڈی موجود ہے، میری ویڈیو سی ڈی بھی سن لو نا. امام کعبہ نے اعلان کیا، اس نے کہا لوگوں اجتہادی اختلاف پیغمبر کے صحابہ کے دور میں تھے، صحابہ کسی کو گمراہ نہ کہتے، ائمہ اربعہ میں تھے وہ گمراہ نہیں کہتے. امام کعبہ نے کہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کلہم متبعون بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں چاروں پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتے تھے. پھر امام کعبہ نے کہا ان چاروں پہ جو تورا کرتا ہے، ان چاروں کو جو برا کہتا ہے، ان چاروں کا جو احترام نہیں کرتا وہ سفیہ ہے، وہ کم عقل ہے، وہ جاہل ہے. یہ فتویٰ امام کعبہ کا ہے، میرا نہیں ہے، میرا تو نہیں ہے. میرے دوستو فتویٰ میرا تو نہیں ہے نا، امام کعبہ کا ہے نا. میں بات سنا رہا ہوں امام کعبہ ہے کن کا. میرے دوستو میں نے بات عرض کی ہے، کبھی کبھی ہمارے دوست بھی محسوس کرتے ہیں کہ مولانا تو نے کون سا مسئلہ چھیڑ لیا. بھئی جب میرا مشن ہے تو میں چھیڑوں گا نا، میرا موقف ہے تو میں بیان کروں گا نا. یہ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ مجھے منع کرتے ہیں، دوسروں کو داد دیتے ہیں. وہ مسجد پہ قبضہ کر لے لاہور میں تو بھی ٹھیک ہے، وہ پنڈی میں تمہارا خون نکال کے مسجد سے نکال دے تو بھی ٹھیک ہے، تمہیں کافر مشرک کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، تمہارے چندے کو مال غنیمت کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، تمہارے امام کو برا کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، چند قسم کا آدمی امام حنیفہ کو کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے. میرے پاس کیسے موجود ہے لاہور کی، تم نہیں سنتے، تم اپنے کان بند رکھتے ہو. میرے تک آواز آتی ہے لیکن میں نے کبھی غلط زبان کو استعمال نہیں کیا، میں نے کبھی گالیاں نہیں دی، میں نے کبھی دجل سے کام نہیں لیا. میں احترام کرتا ہوں علمی بنیاد پہ، تم نے احترام کرو علمی بنیاد پہ. تم امام صاحب کو برا کہو تو بھی ٹھیک ہے، امام صاحب کو جاہل کہہ دو تم بھی ٹھیک ہے، پیغمبر کے دین کے مقابل دین پیش کرنے والا کہہ دو تو بھی ٹھیک ہے، امام کے مقلد کے مشرک کہہ دو تو بھی ٹھیک ہے. تم سارے فتوے لگاتے رہو یہ بھی ٹھیک ہے. اور میں اتنی بات کہہ دوں امام کعبہ تمہارا نہیں ہے میرا ہے تو کہتے ہیں مولانا اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا. میں نے اختلافی مسئلہ چھیڑا، میں تو اتفاقی بات کرتا ہوں کہ امام کعبہ تمہارا نہیں ہے، امام کعبہ ہمارا ہے. امام مدینہ تمہارا نہیں ہے، امام مدینہ ہمارا ہے. میرے دوستوں میں اس لیے بات کہتا ہوں جب بھی حرم کا امام بنا وہ مقلد بنا ہے، غیر مقلد امام حرم کا کبھی نہ بنا نہ کبھی بنے گا. تم بھول لو کبھی بننے پائے. آپ نے سنا نہیں ہے کہتا نمبردار فوت ہو گیا تو ایک آدمی نے پوچھا اپنی ماں سے اماں یہ نمبردار تو فوت ہوا، اس کے بعد نمبردار کون بنے گا؟ کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا اماں وہ فوت ہو گیا، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا وہ فوت، اس نے اس کا بیٹا. جب 2-4 نشتے گنوا دی تو میراثن اپنے بیٹے کو کہنے لگی، کہتے پتر نمبردار دیے 100 پشتہ مر جان، تیرا پیو نمبردار نہیں بن سکتا. میں کہتا ہوں امام کعبہ حملی ہو، امام کعبہ شافعی ہو، امام کعبہ مالکی ہو، امام کعبہ حنفی ہو، امام کعبہ جو بھی بنے گا وہ مقلد ہی بنے گا، تمہارا نہیں بن سکتا. تم بھول جاؤ، تم بھول جاؤ. میرے دوستوں میں اس لیے بات کہتا ہوں کبھی کبھی میرے سٹیج پر بلانے والے کو بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا تمہیں خیال کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں میری مجبوری ہے، جو گالیاں میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اللہ کی قسم جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، امام پہ تبرے جو میں نے سنے تم نہیں سنتے، امام صاحب پہ لعنتی گردانے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اگر ایک بار تم سن لو نا تم کلیجہ تھام لو اور تم حیران ہو گے یار کتنی ہمت سے بات کرتا ہے، یہ کتنی خاموشی سے بات کرتا ہے، یہ کتنے نرم لہجے میں بات کرتا ہے، اتنی گالیاں سن کر تو کوئی برداشت نہیں کرتا. خیر میں نے عرض کیا اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے مسلک پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے مسلک کو بیان کریں گے، اپنے مسلک کا دفاع کریں گے. مسلک کے بیان کو بھی ایمان سمجھتے ہیں اور مسلک کے دفاع کو بھی ایمان سمجھتے ہیں. نہ گالی دیتے ہیں نہ گالی سنتے ہیں، نہ برا کہتے ہیں نہ برا سنتے ہیں، نہ تبرہ کرتے ہیں نہ تبرہ کرتے ہیں نہ تبرہ سنتے ہیں. نہ میں تمہارے علماء کو برا کہتا ہوں نہ اپنے امام پہ گالیاں برداشت کرتا ہوں. مسلک تم بھی بیان کرو، مسلک ہم بھی بیان
بیان کرتے ہیں، اپنا اپنا مسلک بیان کرو. اگر بیان کرتے وقت جو زبان تم استعمال کرتے ہو اگر کبھی وہ زبان آ جائے تو کچھ ہمت سے برداشت کر لینی چاہیے نا. میرے ساتھ گزشتہ جلسے میں مولانا صادق واٹی صاحب تھے، ہم بہاول نگر میں گئے. عجیب بات ہے، مولانا صادق واٹی ان کا تھا، حنفی ہونے کا اعلان کیا. جب اس نے اعلان کیا نا غیر مقلد ہونے کا تو کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، صرف نہ آپ کا امام ہے، گرامر کا ماہر ہے، بہت بڑا مناظر ہے، ہماری حق کی فتح ہے، ہم نے اتنا بڑا دیوبندی چھین لیا. میں نے کہا تھا وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ تو مماتی ہے، مماتی دیوبندی نہیں ہوتا. تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تھی جب اس نے حنفی ہونے کا اعلان کیا. اب سارے کہتے ہیں وہ تو جاہل ہے، وہ تو جاہل ہے، اس کو تو آتا کچھ نہیں، ہم سے پیسے مانگتا تھا. میں نے کہا بھئی تم نے کو وعدہ کیا ہوگا تو مانگتا ہوگا نا، ورنہ مانگنے کیا ضرورت ہے. میں جو جلسے پر آیا ہوں تو جلسے کے بعد میں کھڑا جاؤں گا، مولانا نکال کے دو مجھے 25,000، کس ساتھ کو مجھے نکال کر دو. اب ہم دونوں جگڑ رہے ہیں، دو 25,000. مولانا کہتے ہم نہیں دیتے. بھئی کیوں نہیں دیتے؟ تم نے مجھے کہا تھا دیں گے تو تبھی میں جگڑتا ہوں نا. اگر وعدہ نہ کیا ہوتا جگڑنے کی بات ہی کیا تھی؟ تم نے اس سے کچھ مطالبے اس کے مانے تھے، تم نے کچھ اس سے باتیں اندرون خانہ طے کی تھی. اور میں نے آج بیان سنا مولوی اسماعیل الخطیب کا، اس نے بیان کوٹ عبد المالک میں کیا. میں اس کے بیان کا نوٹس لوں گا لیکن کوٹ عبد المالک میں لوں گا. میں اس کے دلائل کا جواب دوں گا مگر کوٹ عبد المالک میں دوں گا، وہاں دوں گا اور جرات کے ساتھ دوں گا. میں تمہارے دلائل کے دھجیاں بکھیر کے رکھ دوں گا کہ تم نے کون سا قسم سے کام لیا. میں اس سے پر اس لیے نہیں آیا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں اگر ہم نے کچھ دیا بھی تو ہم نے تلیف قلوب کیا. کیا بات ہے؟ ہم نے کچھ دیا بھی تو ہم نے تلیف قلوب کیا. اب تلیف قلوب آپ نہیں جانتے تو میرا کیا قصور ہے؟ میرے دوستوں کہتے ہیں ہم نے کچھ دیا بھی دل رکھنے کے لیے تو کون سی بات ہے؟ میں پہلے کہتا تھا کہ تم دلیل کی بنیاد پہ بندہ نہیں لاتے، تم کسی اور بنیاد پہ لاتے ہو. ان بنیادوں کو بیان کیا کرو. اب جب بدل گیا تو وہی حشر ہوا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یہود سے عبداللہ بن سلام کیسے رضی اللہ عنہ؟ کہا جی بڑا نیک آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، نیک کا بیٹا ہے، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا آدمی ہے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا پردے سے باہر آؤ، پردے سے باہر آؤ. عبداللہ بن سلام باہر ہے، کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. کہتا ہے بہت برا ہے، برے کا بیٹا ہے، جاہل کا بیٹا ہے، گندا ہے، گندے کا بیٹا ہے. فوراً بدل گئے. یہ طرز تم نے اختیار کیا. بہت بڑا عالم ہے، ہماری حق کی فتح ہے. میں نے کہا حق کی فتح تو پھر قبول کر لو. تمہارے پاس حق تب ہمارے پاس آ گیا نا. اگر یہی علامت حق کی تب ہماری گود میں ہے. میں عرض کر رہا تھا بہاول نگر بیان ہوا، مولانا نے بڑی سخت زبان استعمال کی، بڑے سخت جملے کہہ دیے. بعد میں میرے پاس چٹ آئی، جیسے ہمارے یہاں چٹوں کا سلسلہ چلتا ہے. ایک چٹ یہ آئی کہ مولانا آپ ان کو منع کریں، اتنی سخت زبان استعمال نہ کریں. میں نے کہا چٹ مجھے نہ دو، یہ سبق آپ نے پڑھایا جو مولانا تمہیں سنا رہے ہیں، میں نے اس کو کوئی سبق نہیں دیا. سبق تم نے پڑھایا نا. اب تھوڑی دیر اس کا سبق سنو، ہم نے تھوڑا پڑھایا. پہلے مماتی کا سبق انہوں نے دیا، غیر مقلد بنا تو انہوں نے دیا. تم اپنے اپنے سبق سنو، ہم نے ابھی تک اس کو کوئی سبق نہیں دیا. جب تمہارا سبق بھول جائے گا پھر ہم اپنا سبق یاد کرا دیں گے. جب تک نہیں بھولتا اس کو شاباش دو کہ مولانا بہت اچھے ہے، تمہیں سبق یاد ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اس پر اس کو شاباش دینا چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات پھسل گئی. میں نے بات ایک نقطے سے شروع کی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین. حمد کس کے لیے؟ بولیے حمد کس کے لیے؟ تو ہم پھر پیغمبر کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ یا محمد کا معنی سراپا حمد ہے. محمد کا معنی سراپا حمد ہے. اس قدر تعریف کی کہ حضور سراپا حمد بنے. میں ایک بات کہتا ہوں سیرت شافع معاشر کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی پہ آیت پڑھی ہے، اسی پہ پیغمبر کی ایک دو روایتیں پڑھی ہیں. میں اس آیت اور حدیث کا ترجمہ کروں گا تو شاید بات اسی میں ختم ہو جائے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ قرآن شافع معاشر کی سیرت کو بیان کرتی ہے اور سیرت بڑے انوکھے انداز میں. انبیاء تو آئے، میں شافع معاشر کے مقام پہ تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں. حضور صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں میں اللہ کے پیغمبر کا مقام کیا ہے میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں ذکر کیا ہو، ورنہ نہیں کیا تو آج کرتا ہوں. آج کا بیان آئندہ کے لیے تمہید بن جائے گی. میں ہر مقام پہ کہتا ہوں جب سیرت قرآن ہو تو میں کہتا ہوں پوچھو قرآن کہتے کسی ہیں؟ عظمت صحابہ پہ ہو میں کہتا ہوں صحابے کہتے کسی ہیں؟ مقام امام اعظم پہ ہو میں کہتا ہوں امام کہتے کسی ہیں؟ اگر مقام مجتہد پہ ہو میں کہتا ہوں مجتہد کیسے کسی ہیں؟ اگر شان فقہا پہ ہو میں کہتا ہوں فقیہ کہتے کسی ہیں؟ ان لفظوں کے معنی تو یاد کرو، اگلی بات تو بات میں آتی ہے نا. آج ہم کہتے ہیں سیرت شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم. شافع معاشر تو وصف ہے نا، اصل تو اللہ کے پیغمبر کا نام ہے محمد اور احمد. اگر کوئی آپ سے پوچھے حضور کون ہے، ہم کہیں گے جی نبی. تو پوچھے جی حضور کون ہے، ہم نے کہنا رسول. اگر کوئی آدمی پوچھے نبی کہتے کسے ہیں، ہمیں معنی نہیں آتا. میں نبی کا معنی بیان کرتا ہوں، تفسیر میں نہیں جاتا کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کے بعد رسول کسے کہتے ہیں، رسول کے بعد محمد کسے کہتے ہیں. پھر حضور کی شان پہ دو چار باتیں کروں گا تو بات آپ کے ذہن میں اترے گی. پہلی بات یہ، اگر کوئی انسان پوچھے کہ نبی کسے کہتے ہیں، طالب علم تو جانتے ہوں گے، علماء بھی جانتے ہوں گے. میں عوام کے لیے ایک بات کہتا ہوں،
اگر کوئی نبی کا معنی پوچھ لے کہ نبی کہتے کسے ہیں تو نبی کے معنی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہو. نمبر 2 نبی وہ ہوتا ہے مبعوث من اللہ ہو. نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو. نبی وہ ہوتا ہے جو مفروض الاتباع ہو. یہ 4 چیزیں بنا تو نبی بنتا ہے. نبی کون ہوگا؟ نمبر 1 انسان ہو. نبی کون ہوگا؟ نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو. نبی کون ہوگا؟ معصوم عن الخطا ہو. نبی کون ہوگا؟ جو مفروض الاتباع ہو. یہ 4 وصف ملے تو نبی بنتا ہے. اگر ایک وصف کو نکال دو نبی نہیں بنتا. یہ وصف کسی اور میں ثابت کر دو ختم نبوت نہیں رہتی. نبی کون ہوگا؟ نمبر 1 انسان ہو. آپ سے کو پوچھے گا بھئی انسان کسے کہتے ہیں؟ تمہیں انسان کا معنی بھی نہیں آنا. میں پکی بات کہتا ہوں تمہیں انسان کا معنی بھی نہیں آنا. وہ انسان کہتے کسے ہیں؟ آپ نے کہنے کیوں نہیں آتا؟ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے. کم عقل یہ انسان کی تعریف نہیں، انسان کی مثالیں ہیں. مثال اور ہوتی ہے، تعریف اور ہوتی ہے. جو پوچھے بھئی انسان کسے کہتے ہیں؟ نور و بشر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اگر انسان کا معنی آتا ہو. انسان کا معنی حضرت شیخ محدث حضرت شیخ موزی القرآن کے مصنف شیخ عبد القادر نے کیا، رفیع الدین نے کیا. انسان کا معنی کیا؟ کہتے ہیں انسان وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو. آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں اور اس میں عقل بھی ہو. انسان وہ ہوتا ہے، ملائکہ انسان نہیں ہے، ملائکہ ذو عقل ہے محسوس نہیں ہے. جن انسان نہیں ہے وہ ذو عقل ہے مگر وہ محسوس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جانور انسان نہیں ہے، جانور محسوس ہے مگر ذو عقل نہیں ہے. انسان وہ ہوگا جو محسوس بھی ہو، جو ذو عقل بھی ہو. تو جھگڑا صاف ہوا نا. نبی بشر تھا یا نور تھا؟ پوچھو بشر کا معنی کیا ہے؟ نبی بشر تھا یا نور تھا؟ پوچھئے نور کا معنی کیا ہے؟ جب نور اور بشر کا معنی ہوگا تو مسئلہ عقیدے کا حل ہوگا. اس لیے بشر کا معنی بیان نہیں کرے گا مسئلہ حل نہ ہو. نور کا معنی بیان نہیں کرے گا جو مسئلہ حل نہ ہو. بشر کا معنی انسان کا معنی. نمبر 1 جو انسان ہو. انسان کسے کہتے ہیں؟ جو محسوس ہو، جو عقل ہو. میں اگلی بات کہتا ہوں انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اس کو کہیں گے کہ جو انسان کامل ہو. انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک انسان کامل ہوگا، ایک انسان ناقص ہوگا. تو بھئی انسان ناقص کون سا ہے؟ ہجڑا اور ہجڑا یہ انسان ناقص ہے. عورت یہ انسان ناقص ہے. مرد انسان کامل ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نبی وہ ہوگا جو انسان ہوگا. انسان کون سا ہوگا؟ انسان کامل ہوگا. اللہ ہجڑے کو نبوت بھی نہیں دیتا، اللہ عورت کو نبوت بھی نہیں دیتا. اللہ عورت کو نبوت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے پیغمبر کے ذمے منصب تبلیغ تھا. پیغمبر کا منصب واعظ تھا. پیغمبر کا منصب یا منصب دعوت تھا. دعوت کا حق اللہ نے عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا. تبلیغ کا منصب اللہ نے عورت کو دیا، مرد کو دیا. یہ دعوت کا منصب مرد کا ہے، تبلیغ یہ منصب مرد کا ہے. بعض یہ منصب پیغمبر مرد کا ہے، اس لیے اللہ نے مرد کو نبی بنا کے بھیجا. مگر اس بنیاد پہ تم پریشان نہ ہونا کہ لوگ کہیں گے اگر واعظ کرنا عورت کا کام نہیں ہے، ہماری عورتیں تبلیغی جماعت میں کیوں جاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف ہوں. عقل سے کام لو، ہر بات کو مخالفت مت سمجھنا. تبلیغی جماعت میرے کافر کی جماعت ہے، میں اس کا دفاع کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں. تم غلط فہمی کے اندر مبتلا مت رہنا. تبلیغی جماعت میں جانے والی عورت وہ تبلیغ کے لیے نہیں جاتی، وہ دین کو سیکھنے کے لیے جاتی ہے. دین کو سیکھنے کے لیے جانا اور بات ہے اور تبلیغ کے لیے جانا اور بات ہے. تبلیغ کا معنی یہ ہے فرد ہاشمی تبلیغ کرتی ہے، وہ سیکھتی نہیں ہے. نامحرموں کو تبلیغ کرنا اللہ نے کہا اختیار دے دیا. اپنے چہرے کا حجاب اتار جانا رب نے کہا اختیار دے دیا. کبھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا الہدا انٹرنیشنل کیا ہے؟ فرد ہاشمی کون ہے؟ یہ تمہارے شہر کی نہیں میرے شہر کی ہے. فرد ہاشمی کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. فرد ہاشمی کے گمراہ ہونے پہ اور دلائل چھوڑ دو. اس کا مسلک یہ ہے بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اس کا مسلک یہ ہے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت جائز ہے. اس کا مذہب یہ ہے بغیر قبلہ رخ ہونے کے سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے. اس کا مسلک یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے مرد کے سامنے بال کٹوانا جائز ہے. کہتی ہے کیوں؟ اپنا مرد ہی ہے نا، اپنے مرد کے سامنے کیا حرج ہے؟ کم عقل تو نے کبھی غور نہیں کیا. بعض چیزیں مردوں کے لیے خاص ہے، بعض چیزیں عورتوں کے لیے خاص ہے. میں اس کی مثال دے کر کہتا ہوں اگر مرد اپنی عورت کو بے حجاب کرے تو عبادت ہے، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن عورت مرد کے لباس میں مرد کے سامنے ہے، شریعت اجازت بھی نہیں دیتی ہے. کیوں؟ اب اتنا بڑا مسئلہ، اگر عورت ہے وہ مرد کے سامنے بے لباس ہو یہ عین عبادت ہے، مگر مرد کا لباس پہن کر آئے شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہے. کیوں؟ تو لباس ہوئی تو نے مرد کا حق ادا کر دیا، بے لباس ہوئی مرد کا حق ادا کیا. لیکن مرد کا لباس پہن کے آئی تو نے مردوں سے تشبہ کیا. اور وہ عورت جو مرد سے مشابہت کرے اللہ کا پیغمبر کہتے اس عورت پہ لعنت ہو. آج عورتوں نے مشابہت اختیار نہیں کی. عورتیں جاتی ہے درجے کے بعد کہتے ہیں ملا کٹ پہ میرا پاجامہ بنا دو، ملا کٹ پہ میری شلوار بنا دو. ملا کٹ کیا میری شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو. اگر مرد شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے تو یہ لعنت ہے، عورت شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے تو یہ بھی لعنت ہے. مرد مردوں والے کام کرے، عورت عورتوں والے کام کرے. میں کہتا ہوں فرد ہاشمی نے ایک فتنہ برپا کیا. سارے مسائل چھوڑ دو، اس کے گمراہ ہونے پہ سب سے بڑی ذیل ذلیل ذہن نشین فرما لو. احکام شریعت میں سے سب سے بڑا حکم نماز ہے. نماز کی دعوت میں سے سب سے بڑی دعوت اذان ہے، اور اذان اتنی اہم ہے امام محمد فرماتے ہیں اگر بستی اور گاؤں کے لوگ نماز چھوڑ دیں ان کے خلاف جہاد کرو. اگر اذان جیسی دعوت کا حق عورت کو نہیں ہے تو قرآن کی تبلیغ مردوں کو کرنا عورت کو کیسے حق ہوگا؟ حدیث پڑھنا مردوں کے سامنے عورت کو کیسے
فرق حاصل ہوگا. وہ اذان جیسی دعوت عورت نہیں دے سکتی. قرآن میں عورت کے بعد سطر ہے, اس نے عورت کے بعد کے سطر کو ختم کر دیا, عورت کو بے حجاب کر دیا, عورت کے حجاب کو اٹھا دیا. اس سے بڑی ضلالت بھی کوئی ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں تبلیغ کا حق مردوں کو ہے, اور ہمارے جو تبلیغی جماعت میں خواتین چلتی ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں جاتی, وہ دین سیکھنے کے لیے جاتی ہے. آپ پھر کہو گے اچھا دین سیکھنے کے لیے عورت کا جانا یہ بھی کوئی دین ہے. میں ڈسکا میں گیا, علماء میں بحث چل رہی تھی کہ یہ جو بنات اور لڑکیوں کے مدرسے ہیں رہائشی مدرسہ, کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں تیری رائے کیا؟ میں نے کہا میں اپنی رائے دوں گا, اگر آپ کے میری رائے کی کوئی اہمیت بھی تو ہو نا, میں نے اپنی رائے کو پھینکنا تو نہیں ہے. کہتے ہیں مولانا آپ رائے دیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بنات کا رہائشی مدرسہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا ثابت ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتا, اگر تمہیں نظر نہ آئے نقصان تمہارا ہے, میرا تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہاں پہ؟ میں نے کہا مریم کی والدہ نے منت مانگی, اے اللہ اگر تم مجھے بیٹا دے میں تیرے دین کے لیے پیش کر دوں. اللہ نے بیٹی دی تو مریم کی والدہ چیخ اٹھی رب انی وضعت انثی, اللہ میرے گھر میں عورت پیدا ہوگی, میں تو دین سکھانا چاہتی تھی. اللہ نے فرمایا ولیس ذکر کالانثی, جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہے جو میں نے دی ہے, یہ لڑکی اس سے بہتر ہے جو بیٹا تو نے مانگا تھا. تو جا اس کو دین کے نام پہ وقف کر دے. مریم کی والدہ گئی اور بیت المقدس میں لے کر گئی. علماء رہتے تھے اس دور کے فقہا, اس دور کے نبی بھی تھے. زکریا علیہ السلام کہا یہ میری بیٹی لے لو. کیوں لائے؟ میں چاہتا ہوں یہ دین پڑھے. کہاں رہ کے؟ مریم اپنے گھر میں نہیں, بیت المقدس میں رہ کے پڑھے. اگر روزانہ آتی اور جاتی تو میں کہتا بنات کا یہ رہائشی مدرسہ نہیں تھا, یہ بنات کا رہائشی مدرسہ نہیں تھا. انہوں نے کہا میری بیٹی آپ کیا ٹھہرے گی, یہ دین پڑھے گی. علماء جمع ہوئے, ان میں بحث چلی اس کو پڑھانے کے لیے لے کو. کیوں؟ جب بڑے خاندان کا بیٹا ہو, ہر کسی کا فیصلہ تو تربیت میں کروں, بڑے خاندان کی بیٹی ہو تربیت میں کروں, وہ سعادت سمجھتا ہے. علماء میں بحث چلی, حضرت ایک رائے قائم ہوئی کہ تم ایسا کرو دریا میں کرے اور قلم ڈال دو. قرآن کہتے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم, اپنے قلم کو دریا میں ڈالو. جو مخالف سمت میں چلے وہ مریم کو کفالت کے لیے لے لے. کرے کو ڈالا گیا, پورا زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. زکریا مریم کے خالو بھی تھے اور وہاں کے نبی بھی تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت مریم کو مریم کی ماں نے کہاں رکھا؟ بیت المقدس میں رکھا. دن کو بھی وہاں, رات کو بھی وہاں. زکریا تبلیغ کے لیے جاتے, تالا لگا کر جاتے, واپس آتے دروازہ کھولتے. مریم کو دین کے لیے حضرت مریم کی والدہ نے بیت المقدس میں بھیجا. یہ دینی مدرسہ تھا, ام مریم کا رہائشی مدرسہ تھا. میں اگلی بات کہتا ہوں علماء نے مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھے. ایک مسئلہ اللہ قرآن میں بیان کرے, اللہ تردید نہ کرے, وہ محمد کی شریعت ہے. اللہ کے پیغمبر حدیث میں گزشتہ مسئلے کو بیان کرے, تردید نہ کرے, وہ محمد کی شریعت ہے. مسئلہ رب نے قرآن میں بیان کیا, تردید اللہ بھی نہیں فرماتا, تردید نبی بھی نہیں فرماتا. پھر مجھے کہنے دیجیے بنات کے رہائشی مدرسے کا ثبوت مریم کے واقعہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. اگلی بات چھیڑنا اس میں مفسدے ہیں تو مفسدے وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہے. کچھ یہاں برداشت کرو, تم اپنے نظام کو ٹھیک کرو, نظام کو درست کرو, پردے کا اہتمام کرو. بنات کے رہائشی مدرسے کا انکار مت کرو, یہ مدرسے کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ہے. اگر بنات کا رہائشی مدرسہ قرآن سے ثابت ہے تو دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ بھی رب کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے, پیغمبر کی روایات سے ثابت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ جو بنات اور عورتیں نکلتی ہیں یہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں جاتی بلکہ دین کو سیکھنے کے لیے. کس لیے جاتی ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں تم کہاں جاتے ہو؟ تبلیغوں کو سمجھاؤ, ہندو کو تبلیغ کریں, تبلیغوں کو سمجھاؤ, سکھوں کو سمجھائیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کیوں سمجھاتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے تمہیں سمجھاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو, یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ کہتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ, ایمان والو ایمان پہ ثابت قدم رہو. یہی بات تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں ایمان والو ایمان پہ آ جاؤ. یہ تو قرآن کی دعوت ہے, اپنی دعوت تو نہیں ہے. وہ قرآن کی دعوت ہے, تجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو قرآن کا داعی اور تبلیغ جماعت کی دعوت کو رد کرتا ہے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا نبی کون ہوتا ہے؟ جو انسان ہو. نبی کون ہوتا ہے؟ بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ جو, اور انسان بھی کون سا؟ انسان ناقص نہیں بلکہ انسان کامل نبی ہوگا. اگلی بات میں کہنے لگوں اور انسان ہوتا کون ہے؟ میں نے اس کا ایک معنی بیان کیا, انسان کہتا ہے محسوس بھی ہو ذو عقل بھی ہو. میں انسان کا دوسرا معنی کہنے لگا ہوں, یہ میں علم الکلام کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. انسان کہتے کسی ہیں؟ قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. اللہ سے پوچھو انسان کسے کہتے ہیں؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا سَاجِدِينَ. انسان کون ہے؟ مٹی کا ڈھانچہ ہو اور اس کے اندر روح پیدا کر, توجہ رکھنا, مٹی کا ڈھانچہ ہو اور اس میں روح کو شامل کر دیا جائے. انسان اس بدن کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح موجود ہو. تنہا روح کا نام انسان نہیں ہے, تنہا بدن کا نام انسان نہیں ہے. بدن اور روح ملتے ہیں, اس کا نام انسان ہے. اگر روایات میں بدن پہ انسان کا اطلاق ہے یہ مجاز ہوگا, اگر روح پہ انسان کا اطلاق ہے یہ مجاز ہوگا. اور مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقت متروک ہو جائے. مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقت
منحصر ہو جائے. مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جب حقیقت ممتنع ہو جائے. حقیقت ممتنع ہوگا مجاز آگا. حقیقت ممتنع نہ ہو بلکہ متروک ہو تو آئے گا. حقیقت پہ عمل کرنا مشکل ہو تو آئے گا. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں. میں اس لیے بات کہنے لگوں, میں علمی بات درمیان میں لاؤں, عوام سے پریشان نہ ہو. بات سمجھ آئے تو بہت اچھی بات, ورنہ میں بات کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. انسان کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک, بدن اور روح کو ملائیں تو انسان بنتا ہے. اب نبی کسے کہیں گے؟ نبی اس جسد کو کہیں گے جو اس جسد میں روح موجود ہو. ایک فتنہ اور پیدا ہوا, وہ کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے مگر یہ بدن نہیں ہوتا, بلکہ نبی روح کو کہتے ہیں, نبی بدن کو نہیں کہتے. میں کہ تو کم عقل, تو نے کیسا مسئلہ چھیڑ دیا. اگر جب تم سٹیج پہ بیان کرو گے کہتے ہیں اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبوت دی, کب دی؟ جب نبی کی عمر 40 سال ہوئی. یہ 40 سال عمر بدن کی تھی یا روح کی تھی؟ روح تو عالم ارواح سے چلی آ رہی تھی, یہ بدن تھا نا. آپ نے کہا جی ابو بکر صحابی, صدیق صحابی ہے, یہ کیوں صحابی ہے؟ کہتے ہیں نبی کی صحبت میں بیٹھا. یہ نبی کے بدن کی صحبت میں یا روح کی صحبت میں؟ آپ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے جب نبی کی عمر 63 سال تھی. یہ 63 سال روح کی تھی یا بدن کی تھی؟ یہ تو بدن ہی تھا. آپ کہتے ہیں جی پیغمبر کے معجزات بھی ہیں. پیغمبر کا معجزہ کون سا ہے؟ نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. یہ اشارہ روح نے کیا یا جسم نے کیا تھا؟ کہتے ہیں نبی کا معجزہ یہ ہے کہ نبی نے تھوک مبارک پھینکا تو کنواں میٹھا ہو گیا. یہ منہ سے نکلا یا روح سے نکلا؟ یہ سارا بدن تو تھا. تم کیسے کہتے ہو کہ نبی نہیں, نبی کی روح نبی ہوتی ہے؟ میرے دوستوں نے, نبی کا بدن نبی ہے, لیکن بدن وہ جس کے اندر روح ہے. جو تنہا روح کو نبی مانتا ہے وہ نبوت کا انکار کرتا ہے. جو تنہا نبوت کو روح کو نبی مانتا ہے وہ بہت سارے دینی مسائل کا انکار کرتا ہے. میرے دوست آپ کہتے ہیں نبی پاک کو قبر مطارق میں اتار دیا گیا, قبر میں روح کو اتارا, جسم کو اتارا. قبر میں اترنے والا تو جسم تھا, یہ روح نہیں تھی. اصل میں اشکالات کہاں سے پیدا ہوئے؟ میں ایک اشکال پیدا کرتا ہوں, میرا عنوان یہ نہیں, میں ایک اشکال لاتا ہوں. اشکال پیدا کہاں سے ہوئے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر معراج پہ گئے, اور جب معراج پہ گئے تو حضرت, ہم کہتے ہیں نا اللہ کا پیغمبر قبر میں زندہ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم بھی زندہ مانتے ہیں. وہ تم کیسے زندہ مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نبی کی روح کو زندہ مانتے ہیں. وہ روح کو زندہ کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب ذرا دلیل سنیں اور ساتھ جہالت بھی سنیں. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر معراج پہ گئے, حضور آگے گئے, پوچھا جبریل یہ مکان کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مکان تو آپ کا ہے. حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں چلا جاؤں. جبریل نے کہا نہیں, ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے, جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے تو آپ اس مکان کے اندر آ جائیں گے. نبی کی 63 سال میں عمر پوری ہو گئی, نبی کا انتقال ہو گیا. تو جبریل نے جو وعدہ, اللہ نے جبریل کے واسطے سے وعدہ کیا تھا, اگر حضور کو مکان ملا تو وعدہ پورا ہوا, اگر مکان نہیں ملا تو وعدہ پورا نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں جی وعدہ پورا ہے, وعدہ اللہ نے کیا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کہتا ہے اگر وعدہ سچا ہے تو پیغمبر جنت میں گئے تھے اور بدن یہاں پر ہے, اگر حضور کا بدن وہاں پہ پہنچا تو پھر تو مانے کے بدن زندہ ہے. اگر حضور کی روح وہاں پہ پہنچی ہے تو نبی نے فرمایا تھا میں محل میں جانا چاہتا ہوں. جبریل نے کہا آپ آؤ گے جب عمر پوری ہوگی. عمر پوری ہونے کے بعد وہاں جسد گیا یا روح گئی؟ ہم نے کہا جی روح گئی. کہتا ہے جب روح گئی ہے جسد تو یہاں پر ہے, پھر وعدہ تو پورا نہ ہوا, اس لیے ہم کہتے ہیں روح کو زندہ مان لو اور جنت میں مان لو. اگر تم بدن کو مانو گے تو وعدہ پورا نہیں ہوگا. میں نے کہا کم علم تو نے غور نہیں کیا. حضرت جبریل کے پاس ہم نے, پیغمبر نے فرمایا تھا یہ محل کس کا؟ جبریل نے کہا جی آپ کا. حضور نے فرمایا میں محل میں جانا چاہتا ہوں. جبریل نے کہا ابھی عمر باقی ہے, جب عمر پوری ہوگی تو ہم محل میں جائیں گے. نبی پاک عمر پوری ہوگی, حضور یہاں پہ موجود ہے. کہتے ہیں وعدہ پورا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں جی وعدہ پورا ہوا. وعدہ کیسے پورا ہوا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی تم 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ جنت دے گا, تم روزے رکھو اللہ جنت دے گا, تم جہاد کرو اللہ جنت دے گا, تم مسجد کو چندہ دو اللہ جنت دے گا, مدرسے کا کمرہ بنا دو اللہ جنت دے گا. یہ وعدہ کیا نا. بندہ پوچھتا حضرت میں چندہ دیتا ہوں اللہ جنت کب دے گا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی مرنے کے بعد دے گا. آپ آدمی فوت ہو گیا, دفن ہو گیا, آدمی اگر پوچھتے ہیں حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا اگر مدرسے کو چندہ دو گے تو اللہ جنت دے گا, اور دے گا مرنے کے بعد. میرے ابو تو فوت ہو گیا, میرے ابو کہاں پر ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں قبر میں. آپ کہتے ہیں جنت میں دے گا, یہ تو یہاں پر ہے, وعدہ تو پورا نہ ہوا نا. مولوی صاحب کہتے ہیں کم عقل, مرنے کے بعد ہی دے گا, لیکن مرنے کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے ابو کا جسم فوراً پہنچے گا محشر میں, لیکن وہ محشر مرنے کے بعد ہی ہوگا, پہلے تو نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ وہ مرنے کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا؟ مرنے کے بعد ہی ہوگا. جبریل نے یہ تو نہیں کہا تھا حضرت آپ کی وفات آئے گی تو فوراً جسد پہنچ جائے گا, یہی کہا تھا اب دنیا کی عمر کو گزار لو اس کے بعد جنت کی باری آئے گی. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں نہیں روح گئی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا مطلب یہی ہے, اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے کہا تھا محل کس کا؟ جبریل نے کہا جی آپ کا. حضور نے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں. جبریل کہتے ہیں جی موت کے بعد اب جائیں گے. کہتے ہیں جی حضور جنت میں چلے گئے. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو حضور نے فرمایا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, نبی کے جسم نے کہا تھا یا روح نے کہا تھا؟ بولیے کس نے کہا تھا؟ اور جبریل نے کیا کہا جی موت کے بعد آئیں گے. تو جسم یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے؟ تو جانا چاہتا تھا جسم اور چلی گئی روح, تو وعدہ کیسے پورا ہوا؟
وعدہ تو تبھی پورا ہوگا نا جب جسم جائے گا، جانا جو جسم چاہتا تھا۔ میں اگلی بات پوچھتا ہوں، مکان روح کے لیے بنتے ہیں جسم کے لیے؟ جنت روح کے لیے ہے جسم کے لیے؟ تو جسم جائے گا تو وعدہ پورا ہوگا نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ موت کے بعد فوراً ہوگا، ہم موت کے بعد ہوگا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں پیغمبر جنت میں جائیں گے، کبھی کہ لوگ ایک بات کیا گزرتے ہیں اور ہمیں عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، کہتا ہے جی قبر میں آپ پیغمبر کو زندہ مانتے ہیں؟ ہاں جی ہم زندہ مانتے ہیں۔ کہتے ہیں زندہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر تمہاری اور ہماری زندگی میں فرق ہے۔ اچھا بھائی فرق کیسے ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ تم قبر میں زندہ مانتے ہو، ہم جنت الفردوس میں زندہ مانتے ہیں، ہم نبی کی اعلیٰ حیات مانتے ہیں، تم ادنا حیات مانتے ہو۔ ادنا حیات کیوں؟ تم نے زمین میں زندہ مانا، ہم نے جنت میں زندہ مانا، یہ زمین سے جنت اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں کم علما، تو نے پیغمبر کے موقف کو سمجھا نہیں ہے، اے جاہل تو نے اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں سمجھا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف امام بن نوری نے معارف السنن میں نقل کیا ہے، اہل سنت کا موقف ابن عابدین نے شامیہ میں نقل کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف قاضی ایاز نے شفا میں نقل کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف ملا علی قاری نے شرف الشعبہ میں بیان کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر کی قبر اتھر کے وہ ٹکڑے، پیغمبر کی قبر اتھر کے مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ، وہ عرش سے بھی اعلیٰ، وہ کرسی سے بھی اعلیٰ، وہ تیری جنت سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر نبی کو یہاں زندہ مانو تو نے اعلیٰ مانا، اگر وہاں مانا تو اعلیٰ نہیں، تو نے ادنا مانا۔ اور جب جنت ادنا ہے تو جنت کی زندگی بھی ادنا ہوگی نا، جہاں پیغمبر ہوگا جگہ وہی اعلیٰ ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی ڈولنا چھوڑ دو۔ تو نبی کی روح نبی نہیں، نبی کا جسد نبی بنا کرتا ہے، وہ جسد جس کے اندر روح ہو۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک وہ کون ہو؟ بولیو نا وہ کون ہو؟ آپ دیر سے لائے ہیں تو بات دیر تک چلے گی نا۔ اب میرا قصور تو نہیں ہے، دیر سے لائے تو میں نے بات اپنی پوری کرنی ہے۔ اب آپ نے تنگ نہیں آنا، آپ نے سفر تھوڑا کیا ہے، میں نے سفر لمبا کیا ہے۔ میں حیدرآباد سے چلوں آپ کے جلسے کے لیے، آپ نے سونا ہے اور میں نے صبح 8 بجے پھر بیان کرنا ہے، آپ نے سونا ہے میں نے 11 بجے پھر بیان کرنا ہے، آپ نے سونا ہے میں نے زور کے بعد عقائد کا مسئلہ پھر پڑھانا ہے، آپ نے تو سو جانا ہے نا۔ پریشانی میری ہے آپ کی تو نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں دیر سے لائے، اب دیر تک بات سنو۔ میں کب تک ہی نہیں تو کہتا ہوں یا تو جلدی شروع کرو کہ بات بری ہو، اب آپ سنتے جائیں اور میں سناتا چلا جاؤں گا، آپ تھک جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا، آپ نہیں کہو گے تو بات چلتی چلی جائے گی۔ میں نے نبی کا معنی بیان کیا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو کون ہو؟ انسان ہو۔ اس کے متعلقات کو میں زیر بحث لاؤں گا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہو۔ نمبر 2 نبی کون ہوتے ہیں؟ جو مبعوث من اللہ ہو۔ ہم نے کہا نبی مبعوث من اللہ ہے۔ مبعوث من اللہ کا معنی نبی وہ بنتا ہے جس پہ جبریل آئے، نبی وہ بنتا ہے جس پہ وحی آئے، نبی وہ بنتا ہے جس کے سر پہ تاج نبوت اللہ سجائے۔ نبی وہ نہیں بنتا جو نبوت کے سائے میں رہ کر نبی بنے، نبی وہ نہیں بنتا جو تحدث گرار ہو۔ اہل سنت والجماعت کے اور مرزا قادیانی کے موقف میں فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں نبوت وہ بھی چیز ہے جو اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اور مرزا قادیانی کہتے ہیں نبوت کسبی چیز ہے جو عبادت سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت سے ولی بنتا ہے، عبادت سے کتب بنتا ہے، عبادت سے غوث بنتا ہے، عبادت سے ابدال بنتا ہے، عبادت سے صحابی نہیں بنتا، عبادت سے نبی کیسے بنے گا؟ نبوت بھی وہابی ہے، صحابی بھی وہابی ہے، یہ دونوں وہابی منصب ہے۔ اللہ دے تو بنتا ہے، اللہ نہ دے تو نہیں بنتا۔ نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی عبادت کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوا اگلا مسئلہ حل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم موقف بیان کریں گے اپنا مناقب امام اعظم ابو حنیفہ کے والے سے، آپ سنو گے ہم نے مسئلہ بیان کیا، امام صاحب نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے 40 سال تک، فوراً اعتراض آ گیا، ارے نبی نے تو کبھی نہیں پڑھی، امام حنیفہ نبی سے بڑھ گیا، نبی نے تو کبھی نہیں پڑھی، امام نبی سے بڑھ گیا۔ اچھا میرے دوستو اعتراض تم نے کیوں کیا؟ اپنی جہالت کی بنیاد پہ نا۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے سے امام حنیفہ نبی سے بڑھ گیا، ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے۔ ایک اشکال میرے سامنے جہاں جامعہ ابو ہریرہ لاہور کے اندر آیا، میں نے اس بیان کیا، ایک آدمی نے چٹھ لکھی، کہتا ہے جی فلاں عالم نے لکھا ہے کہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ تو کفر کیا۔ میں نے کہا کفر اس نے نہیں کیا، کفر تو نے کیا ہوگا جس کو بات سمجھ میں نہیں آئے۔ جب ہم نے موقع بیان کیا تو ہم سے پوچھتے نا اس کی مراد کیا تھی، اس کا معنی یہ نہیں ہے میرے دوستو، بات ذہن نشین فرما لو۔ ہم کہتے ہیں نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، عبادت سے نبی نہیں بنتا۔ نبی ہمیشہ اس وقت نبی بنتا ہے جب اللہ اس کو نبوت دے، اللہ اس پہ وحی اتارے، اس پہ جبریل ہے، تب نبی بنتا ہے نا۔ عبادت وہی ہوگا کہ نبی نے زندگی میں 1 حج کیا، امتی 7 حج کرے گا۔ نبی نے قرآن 1 مرتبہ پوری زندگی میں پڑھا اور قاری 1000 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ کہتے ہیں 1 مرتبہ پڑھا، ہاں بھائی 1 مرتبہ پڑھا، وہ کیسے پڑھا؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا تو 23 سال میں مکمل ہوا نا۔ حضرت جبریل اور پیغمبر نے دور کیا تو پورے قرآن کا دور تو 1 بار ہوگا۔ آپ روایات پڑھتے ہیں نا، کبھی روایت کا معنی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل ہر سال آتے
قرآن کا دور ایک مرتبہ ہوتا، جب آخری سال آئے تو دور 2 مرتبہ ہوا۔ میرے دوستو جبریل کے ساتھ پیغمبر کا اتنا دور ہوتا ہوگا نا جتنا قرآن نبی پہ اترا تھا، جو اترا ہی دور کا معنی کیا ہوا؟ تو نبی پہ 23 سال پہ قرآن مکمل ہوا، تو 23 سال کے بعد حضور نے قرآن کتنی بار پڑھا ہوگا؟ اور یہ قرآن پڑھنے والا بچہ یہ تو 8 سال کی عمر میں حافظ بنا، روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ قرآن پڑھنے کی تعداد تو اس کی زیادہ ہے۔ نبی نے حج 1 مرتبہ کیا، امتی حج 60 مرتبہ کرتا ہے۔ نبی کی عمر 23 سال تھی تو نبی نے 23 سال کی نمازیں پڑھی ہوگا نا۔ اگر عمر کی عمر 70 سال ہے، انہیں 70 سال کی نمازیں پڑھی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امتی بڑا۔ ہم کہتے ہیں دیکھنے میں امتی کی نمازیں زیادہ ہیں، دیکھنے میں امتی کے روزے زیادہ ہیں، دیکھنے میں امتی کا قرآن زیادہ ہے، لیکن امتی اور نبی میں فرق ہے۔ نبی کا حج ایک طرف، ساری امت کے سارے حج ایک طرف، نبی کا ایک سجدہ ایک طرف، ساری امت کے سارے حج ایک طرف، نبی کا 1 روپیہ صدقہ ایک طرف، امت کے سارے صدقے ایک طرف۔ پیغمبر کے صدقے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ کمیت کہتے ہیں مقدار کو، کیفیت کہتے ہیں درجے کو۔ درجہ نبی کا زیادہ، مقداریں تیرے پاس ہوگی۔ درجہ ابو بکر کا زیادہ، مقداریں تیرے پاس ہوگی نا۔ میں یہ مانتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے اعلان نہیں کیا میرے صحابہ کو برا مت کہنا، حضرت تم برا نہ کہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی اوت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پہاڑ کا سونا زیادہ ہے لیکن صحابی کے سونا، تیرا سونا مٹھی جو کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں میں بات کرنے لگو، عمل کی مقدار میں امتی عمل زیادہ کر جائے گا لیکن کیفیت اور حالت اور درجے میں امتی نبی کیا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقف اور تھا، تو نے موقف اور بیان کر دیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ جملہ فقیر سے سنو گے، ممکن ہے تمہیں تلاش کرنے سے ملے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کا عمل کیفیت میں کیوں بڑھتا ہے، امتی کا عمل نبی کے عمل کے برابر کیوں نہیں آتا؟ یہ توجہ رکھنا میرے دوستوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی کائنات میں سب سے اعلیٰ، نبی اعلیٰ، امتی ادنا۔ سوال یہ ہوگا کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے؟ نبی کے اعلیٰ ہونے پہ اپنے اپنے دلائل ہیں کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے۔ نبی کے اعلیٰ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ نبی کا خمیر جس خمیر مٹی سے بنا وہ خمیر سب سے اعلیٰ، اور مٹیریل اچھا ہو تو چیز اچھی تیار ہوتی ہے نا۔ نبی سب سے اعلیٰ۔ نمبر 2، نبی کے برابر اللہ نے کسی کو کردار نہیں دیا، نبی کا کردار اعلیٰ تو نبی سب سے اعلیٰ نا۔ نمبر 3، نبی نے عبادت کی اور عبادت کی کیفیت نبی کی سب سے اعلیٰ تو نبی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آپ کو ہوگے کیفیت کیسے اعلیٰ؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ جبریل آئے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، حدیث جبریل کے نام پہ حدیث موجود ہے، مشکات کی پہلی روایت ہے حدیث جبریل، جس کو محدثین حدیث سننا بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبریل نے 3-4 سوال کیے، ان میں ایک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے تو اللہ کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو یہ عبادت کر، اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں جملہ کہنے لگو، آپ مدرسے میں جاؤ گے وہاں لکھا ہوگا بندے احساس پیدا کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تم خانقاہ میں جاؤ گے، بندے احساس پیدا کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تم مولوی کے پاس جاؤ، بندے احساس پیدا کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اب احساس کے 2 درجے تھے، ایک درجہ یہ کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، ایک درجہ یہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ امتی عبادت اس درجے میں رہ کر کرتا ہے، اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ نبی اس درجے میں عبادت کرتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ نبی کی کیفیت اعلیٰ، نبی کی حال اعلیٰ تو نبی کا درجہ اعلیٰ۔ احسان کا پہلا درجہ نبی کو ملا، دوسرا درجہ امتی کو ملا، احسان کا اعلیٰ درجہ نبی کو ملا، عبادت سب سے اعلیٰ اور درجہ تجھے کم ملا، عبادت تیری ادنا۔ اللہ کرے یہ احسان کا معنی سمجھ آئے۔ میں نے عرض کیا نا نبی کا عمل اعلیٰ کیوں ہوتا ہے، صحابی کا عمل اعلیٰ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ نبی عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں رہ کے اور امتی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں رہ کے۔ عالم غیبوبت کی عبادت اور ہوتی ہے اور عالم مشاہدہ کی عبادت۔ بچے کو پتا ہو کہ قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر نفل پڑھے، پتا ہو قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں پھر پڑھے، اور اگر یہ پتا ہو قاری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر پڑھے۔ فرق ہے یا نہیں سمجھے؟ کوئی فرق ہے نا؟ تو نبی عبادت کیسے کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، امتی عبادت کیسے دیکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو
ہوگا نا، اس احسان کے مرتبے کے بدلنے سے پیغمبر کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدلی، نبی کی عبادت بدلے گی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 40 سال نہیں 40,000 سال عشاء کے وضو سے نہیں 24 گھنٹے باوضو ہو کے نفلیں پڑھتے رہے، تم نبی کی بات کرتے ہو؟ ادنا صحابی کے جوتے کے برابر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا موقف ہے، لیکن تم جیسے جاہلوں کو ہم امام صاحب کے پخانے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ مطلب نہیں ہے اگر امام صاحب نبی کے برابر تو ہم تمہارا مقام بھی مان لیں، یہ بات یہ نشین فرما لو۔ ہم امام ابو حنیفہ کو صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتے کہ تمہارے کہنے پہ امام حنیفہ کو چھوڑ دے، تمہارے جملے پر امام صاحب کو چھوڑ دے، تمہاری فقہ پر امام کے مسئلے سے رجوع کر لیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ این خیال است و محال است و جنو۔ تو میں نے عرض کہ نبی کون ہوتا ہے؟ مبعوث۔ بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ اب میں تمہاری تھکاوٹ دور کروں گا یا بیان کروں گا؟ تھکاوٹ آپ نے دور کرنی ہے، جاگنا آپ نے، میں نے تو بیان کرنا ہے۔ مبعوث من اللہ ہوگا۔ نمبر 3، نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن الخطا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن نہ مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر کھس کرنا شروع ہو جائیں۔ بتا دیں، میں اس لیے حضرات سے کہتا ہوں نا کہ بیان جلدی شروع کراؤ اور مطلب کی باتیں کے علاوہ جب آپ لوگ لیٹ لاؤ گے تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں پھر پوری نہیں ہو پاتی اور بات پھر وہیں رہ جاتی ہے، پھر مجھے شارٹ شوٹ کر کے ادھر ادھر چھانٹ کر کے اپنے جو ہے نا وہ جلدی کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں رفتار تیز کرتا ہوں، کہتے ہیں مولانا آپ کی رفتار تیز ہے۔ میں نے کہا وقت تھوڑا ہو اور سفر لمبا ہو تو پھر آدمی کو رفتار تیز کرنی پڑتی ہے نا۔ میں سپیڈ تیز کروں پھر ٹھیک نہیں ہوتا، جملہ سخت کہہ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، بات لمبی کہہ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، نقطے چھیڑ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، تو کوئی بات ٹھیک تو ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں میں کہتا ہوں جب آپ کہہ دو گے میں بات ختم کر دو گے، جب آپ نہیں کہو گے پھر بات چلتی جائے گی۔ اس طرح ہمارے یہاں چند دن پہلے میں ایک جگہ مناظرہ پڑھانے کے لیے گیا، میں نے کبھی ریکارڈ کیوں نہیں کرتے؟ وہ دوڑتا ہوا دوڑتے گئے اور ایک مووی والے کو لے کر آئے، کہتے جی مولانا آپ کا پورا بیان ویڈیو کی آنکھ میں ہوگا۔ 2 گھنٹے لگے تو کیمرے نے کام چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ تمہارے ذہن میں تھا کہ 2 گھنٹہ مناظرہ پڑھائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، اب میں نے تو مناظرے کو ختم، دلائل کی بات ہے نا، دلائل تو چلیں گے۔ میں نے آج علماء کنونشن میں ایک بات کی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے حضرات سے گزارش کی آپ ایک بات کا اہتمام کرو، ہم لاہور میں کانفرنس رکھے اور کانفرنس 3 دن کی ہو، عشاء کے بعد شروع ہو اور 12 بجے پر ختم ہو جائے اور بیان صرف ایک ہو، 3 دن ہو، ایک جگہ پر ہو اور ہر روز ہو، بیان سنو جا کر سو جاؤ، روز کو پھر آؤ پھر سنو پھر سو جاؤ، 2 دن پھر آؤ پھر سنو، 3 دن کا اجتماع ہو، عشاء کی نماز کے بعد ہو اور ایک ہی بیان ہو، پھر عقائد چلے پھر دلائل چلے پھر مسائل چلے پھر دلائل چلے پھر چٹے ہیں پھر جواب چلے۔ میں کہتا ہوں 3 دن کا ایک اجتماع ایک بیان کے ساتھ آپ کر لو اور سارے باطل کی سر کو بھی اور باطل کے دوڑنے کی ذمہ داری میں لے لوں گا، لیکن کرو ایسے جیسے بیان کا حق ہوتا ہے، دلال سنو جیسے سننے کا حق ہوتا ہے۔ بیان کے بعد چٹے ہیں پھر سوال ہے پھر جواب ہے، پھر عقائد پر مسائل آئیں گے نا، مسائل پر دلائل آئیں گے تو باتیں حل ہوگی نا۔ اصل میں بات کہتا ہوں بعض حضرات میری بات میں نالا ہوتے ہیں، نالا ہونا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں سرسی انداز میں بیانات کو مت چھیڑو، مسئلہ کی بیانات پہ وقت دو، ذہن سازی پہ وقت دو، اس کو محفل کی نظر مت کرو۔ محفل اچھا کام ہے، عبادت کا کام ہے، میں اس کی تنقید نہیں کرتا، میں تو اتنی تائید کرتا ہوں کہ مجھے علماء سے سننی پڑتی ہے، میں تو اتنی تائید بھی نہیں کہا جتنی تو کرتا ہے، جتنی تائید میں کرتا ہوں آپ کی تائید کے بعد مجھے بھی کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن میں پھر بھی تائید کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلک کے بیان کے لیے مستقل کھلا وقت ہونا چاہیے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ پھر بات مکمل ہوتی ہے۔ تو نبی کی تیسری صفت کیا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ معصوم عن بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ معصوم عن نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، نبوت سے پہلے بھی نبوت سے بعد بھی، چھوٹے گناہ سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی اللہ نے پیغمبر کو نبوت سے پاک کر دیا۔ نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے اللہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہونے دیتے، اللہ پیغمبر کے قریب بھی گناہ کو نہیں جانے دیتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے ہم غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے اور نبی کو غیر معصوم نہیں مانتے، جو نبی مانے اور معصوم نہ مانے ہم اس کو بھی سنی نہیں سمجھتے، اور جو غیر نبی کو معصوم مانے ہم اس کو بھی سنی بولیے نا، اور جو نبی کو غیر معصوم مانے ہم اس کو بھی سنی نہیں
سمجھتے، اور جو انسان غیر نبی کو غیر معصوم مانے ہم اس کو بھی سنی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نبی معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا پہ میں بات کرتا ہوں، چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، عصمت انبیاء پہ رکھ لیتے ہیں. جب عصمت انبیاء پہ کبھی آپ رو رکھے پھر معصوم عن الخطا پہ میں گفتگو اس پہ دلائل اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. عصمت کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کیا؟ میں ایک سوال درمیان میں ڈالنے لگا. جو لوگ نبی کو معصوم نہیں مانتے وہ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں، اس اشکال کا جواب سن لو. ان کا اشکال بھی قرآن ہے. کہتے ہیں ہم قرآن پیش کرتے ہیں، تم ہمارا قرآن نہیں مانتے. بھئی تم قرآن پیش کرو، کون سا؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، توجہ رکھنا، قل میرے نبی اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیارے لوگو، اللہ نے اعلان کیا، میرے پیغمبر اعلان کر دے، اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی اطاعت کے ساتھ مشرور کر دیا. نبی معصوم ہے اور ہم بولیے نبی معصوم ہے اور ہم، اللہ نے کیا فرمایا؟ محبت کب کرو گے؟ جب نبی کی، بولیے نا بھائی. اللہ فرماتا ہے محبت کب کروں گا؟ جب تم نبی کی اتباع کرو نا. تو نبی کون ہے؟ معصوم. اور امتی کون ہے؟ تو کیا غیر معصوم معصوم کی کامل اتباع کر سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اوے وقت پہ آؤ مسجد میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہر روز جماعت کھڑی ہوتے پھر آتے ہو. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا کام کیے سوائے نماز دے، تو دکان تے جانا پھر میں دیکھتا ہوں کیسے تکبیر اللہ ملتی ہے. ہمیں شاباش دے کہ ہم پہلی رکعت میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو ڈانٹتا پھر کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نا بھی مولوی کا اور کام جو کوئی نہیں ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، یہ سویا ہوا ہے، اس کے ذمہ کان کیا ہے؟ اذان دے. اس کے ذمہ کان کیا ہے؟ نماز پڑھا رہے. تو اس کے لیے تو نماز پڑھنی آسان ہے نا. اگر مولوی صاحب اذان کے ساتھ بھی مسجد میں آئیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور عوام کو کہ تم دکان چھوڑو ہر اذان پہ آؤ، عوام کے لیے مشکل ہے نا. جمعے کے دن اذان ہو تم بیٹھو مسجد میں آ کر، یہ بڑا مشکل ہے نا. تو لوگ کہیں مولوی صاحب تمہارا اور کام نہیں تھا، اگر تم اذان کے وقت آگے تو کون سا کمال کیا؟ کمال تو میرا ہے کہ میں کاروبار کو چھوڑ کر جماعت میں پہنچایا. لوگ بات تو بڑی معقول کہتے ہیں. میں یہ بات کے لوگوں نے اشکال کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں محبت تب کروں گے جب میرے نبی کی اتباع کرو. تو سوال پیدا ہوگا نبی معصوم ہے اور امتی غیر معصوم ہے، تو غیر معصوم تو معصوم کی اتباع کر ہی نہیں سکتا، پھر اللہ نے حکم کیسا دے دیا؟ اس لیے تم کہہ دو کہ نبی معصوم نہیں ہے، تاکہ غیر معصوم کی اتباع تو کر سکتا ہے مگر غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں کم عقل، تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تو نے مسئلہ غلط اس لیے بیان کیا کہ تو نے قرآن آدھا پڑھا. اگر قرآن پورا پڑھتا پھر تجھے اشکال پیدا نہ ہوتا، اگر قرآن پورا پڑھتا تو مسئلے میں اشکال پیدا نہ ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو، ائمہ کی بات مانو. لوگ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کے رسول کی بات مانو. بھائی کیوں مانو؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ کہتا ہے اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول کی بات مانو. میں کہتا ہوں تو نے آدھا قرآن پڑھا تو مسئلہ آدھا بیان کیا نا، ذرا قرآن شروع سے پڑھنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، نبی کی بات مانو، واولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو. قرآن تو تینوں کی بات کرتا ہے، میں نے تینوں کی بات کی ہے. تو نے آدھی آیت کو چھوڑا تو مسئلہ آدھا نکلنا تھا، میں نے پوری آیت کو پڑھا تو مسئلہ پورا نکلنا تھا نا. اب تو نے اشکال یہ کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں محبت کروں گا. کب کروں گا؟ جب میرے نبی کی اتباع کرو. نبی کو تم نے معصوم مان لیا، امتی کو غیر معصوم ماننا، اور غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا. تو نتیجہ یہ نکلا ہم نبی کو معصوم نہیں مانتے. میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا، تم نے قرآن آدھا پڑھا، ذرا قرآن آگے بھی تو پڑھو نا. اب سنو قرآن کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم میری محبت چاہتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، میں اللہ تم سے پیار کروں گا. یا اللہ تو ہم سے پیار کرے گا. تو نے عجیب شرط لگا دی ہے. شرط تو نے کون سی لگائی؟ جیسے مولوی صاحب نے مسجد میں بیان کیا لوگوں گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کو راضی کرو. اگر تم نے گناہ کیا پل صراط سے کیسے گزرو گے؟ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. ارے پل صراط تو ایسا ہے 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال گزرتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے، 1500 سال کا لمبا سفر ہے.